ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. محترم حضرات، اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں سانس لے رہے ہیں۔ رمضان کے 2 عشرے گزر چکے۔ پہلا عشرہ ہم نے کیسے گزارا، دوسرا عشرہ ہم نے کیسے گزارا، کیا ہم نے ان 2 عشروں میں خوب نیکیاں کمائی، خوب قرآن کی تلاوت کی، خوب اللہ کی بندگی کی یا نہیں، یہ ہم خود اچھا جانتے ہیں۔ اگر نہیں کیے ہیں تو یہ آخری عشرہ ابھی باقی رہ گیا ہے، اب بھی موقع ہے۔ یہ آخری عشرہ رات دن محنت کر کے بندگی کرنے کا اور اللہ کے لیے مجاہدہ کرنے کا عشرہ ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں راتوں میں جاگنے کا تصور نہیں ہے۔ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں دن میں بھی بندگی کرنا ہے اور رات میں بھی بندگی کرنا ہے، راتوں کو بھی جاگنا ہے۔ شاعر نے کہا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آسمان کے نیچے آپ اگر نہیں جاگیں گے تو قیامت تک جاگنا پڑے گا زمین کے اندر، خاک کے اندر۔ تو جو بندہ زندگی میں ذرا جاگ کر عبادت کر لے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی میں مٹی میں قبر میں اس کو سکون کی نیند دے گا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کے لیے، ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں آخرت کے لیے، ہم دنیا میں جو کچھ محنت کرتے ہیں آخرت میں سکون کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب صحابہ دم توڑ محنت کر رہے تھے آخرت کے لیے، کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل آرام تو آخرت کا آرام ہے، دنیا میں کوئی آرام نہیں، دنیا میں کوئی سکون نہیں، دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے، دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو لہٰذا ہم کو آخری عشرے میں کمر کس لینا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی کمر کس لیتے تھے، شد مئزرہ، کمر کس لیتے، مطلب کیا ہے، عبادتوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں میں جاگتے، ایسا نہیں کہ صرف طاق راتوں میں، آخری عشرے کی 10 راتیں بھی جاگتے تھے اللہ کے نبی۔ احیا لیلہ، پورا عشرہ جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو جگاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ میں جاگ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میرے گھر والی سو رہی ہے، میرے بچے سو رہے، نہیں، اللہ کے نبی خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو، فیملی ممبر کو بھی جگاتے تھے۔
تو یہ عشرہ عبادت کرنے کا، رات دن محنت کرنے کا عشرہ ہے۔ بہت سو لیے ہم لوگ، اب جاگنے کا وقت ہے۔ بہت آرام کر لیے ہم لوگ، اب آرام کو قربان کرنے کا وقت ہے۔ بہت خواب غفلت میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ خواب غفلت سے بیدار ہونے، خواب غفلت سے ہوشیار ہونے کا وقت ہے ابھی۔ تو شب قدر حضرات ہم لوگ پہلی طاقرات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان ھذا الشہر قد اظلکم، لوگو رمضان کا مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب 80 پر 3 سال 4 مہینے۔ اللہ اکبر، 80 پر 3 سال کون جی رہا ہے آج؟ شب قدر کی ایک رات اگر آپ کو نصیب ہو گئی، یقین مانیے 80 پر 3 سال 4 مہینے جاگ کر عبادت کرنے سے جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ اجر مل جائے گا آپ کو، اگر شب قدر آپ کو نصیب ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کتنی فضیلت والی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ 1000 مہینے نہیں کہا، 1000 مہینے سے بڑھ کر کہا۔ 1000 مہینے سے بڑھ کر کس کو ملے گا ثواب؟ جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کو اتنا زیادہ بڑھا کر چڑھا کر اللہ ثواب دے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، شب قدر کی رات میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے زمین پہ آتے ہیں۔ اللہ اکبر، صرف انسان ہی جاگتے نہیں ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اترتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں۔ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ بے حساب فرشتے اترتے ہیں۔ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصی، گن نہیں سکتے آپ۔ پیارے نبی نے فرمایا آپ گن نہیں سکتے، اتنے زیادہ فرشتے جبرائیل کے ساتھ آتے ہیں۔ لوگ جہاں جاگتے ہیں، جہاں عبادت کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو حضرات شب قدر جس کو نصیب ہو جائے وہ کتنا مبارک انسان ہے۔ اس لیے شب قدر میں جو عبادت آپ کریں گے نا وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ کیا کریں، ان طاق راتوں میں صدقہ کریں، کیونکہ 1 روپے کا صدقہ کریں گے 1000 روپیوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے 1000 مہینوں سے بڑھ کر نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ جو صدقہ کریں گے 1000 مہینوں سے بڑھ کر صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اس میں 1 مرتبہ بھی کوئی ذکر کریں گے 1000 مہینے ذکر کرنے کا اجر ملے گا۔ تو اس میں جو بھی عبادت آپ کریں گے نا وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں قیام کرتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے یا تراویح پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیام، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ رات میں قیام کرنے کا مطلب علماء کرام نے لکھا ہے 4 طریقے ہیں رات کی نماز کے۔
قیام اللیل کے 4 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں پوری رات نماز پڑھنا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک نماز پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دیا، ہمت دیا، صحت دیا ہے تو یہ کرنا ہے آپ کو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے شروع میں، رات کے شروع میں اور رات کے آخری حصے میں قیام کرنا ہے۔ رات کے شروع کے حصے میں تراویح کی نماز، رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز۔ یہ دوسرا طریقہ ہے رات میں قیام کرنے کا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کے پہلے حصے میں قیام کرنا ہے اور باقی حصے میں دوسری عبادتیں کوئی بھی کر لو، آپ ذکر کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو۔ اور چوتھا طریقہ ہے رات کے آخری حصے میں قیام اللیل کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 4 طریقے میں سے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ آپ کو اپنانا ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی ان 4 میں سے ایک طریقہ بھی نہیں کرتا ہے، یعنی رات میں قیام اللیل نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو سمجھیے کہ وہ اس رات کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے حضرات کم سے کم ہم لوگ تراویح کی نماز تو تسلی سے ان راتوں میں پڑھنا ہے۔ تو اس کی فضیلت کیا بتائیں؟ پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب یہ رات شب قدر کون سی رات ہے؟ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے۔ وہ شب قدر کون سی رات ہے وہ ہم کو بتایا نہیں گیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہے، تو اس کی خبر دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے فلاں رات کو شب قدر بتایا ہے۔ اتنے میں راستے میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مسلمان لڑ رہے ہیں۔ فتلاحا رجلان من المسلمین، 2 مسلمان آدمی لڑ رہے تھے، آپس میں مار رہے تھے۔ فقال خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتانے کے لیے نکلا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہے، فضیلت والی قدر والی رات ہے۔ فتلاحا رجلان فلان و فلان، تو میں نے دیکھا 2 آدمی فلاں آدمی 2 آدمی لڑ رہے تھے۔ فرفعت، اور ان کو سدھارنے میں اور سمجھانے میں، صلح صفائی میں میں پڑ گیا اور میرے ذہن سے وہ بات نکال لی گئی کہ کون سی رات شب قدر کی۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے امید ہے یہ بھلانے میں ہی خیر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ اگر بتا دیتا کہ فلاں رات شب قدر ہے تو ایک رات جاگ کے مسلمان 4 رات سو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، نبی کی زبان سے یہ بات نکال دیا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان یہ 5 راتوں کو جاگ کر 5 راتوں کی عبادت کا ثواب حاصل کرے، اور 5 راتوں میں وہ ایک رات شب قدر کون سی رات ہے کوئی نہیں بتا سکتا، اس کو حاصل کرے۔ بعض لوگ کیا سمجھ بیٹھے ہیں، بس پر 7ویں رات کو، 7ویں کی رات کو بڑی رات سمجھتے ہیں اور اسی کو شب قدر سمجھتے ہیں، اسی رات کو جاگتے ہیں، باقی راتوں کو سو جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ لوگوں کا یہ تصور ہے، تو اس کو ذہنوں سے نکالنا چاہیے۔ 27ویں رات یعنی جسے ہمیں 7ویں کہتے ہیں، وہ رات بڑی نہیں ہے، وہ رات شب قدر نہیں ہے۔ اس رات میں شب قدر ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو بہرحال ہم کو تلاش کرنا ہے شب قدر کون سی رات ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان طاق راتوں میں یہ خاص دعا ہے پڑھنے کی، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا
اے اللہ کے نبی بتائیے یہ شب قدر کی راتوں میں طاق راتوں میں ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، تیرا ایک نام عفو ہے، تحب العفو، عفو کے معنی معاف کرنے والا، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہٰذا میری غلطیوں کو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بڑی بہترین دعا ہے، تو شب قدر کی اس دعا کو آپ بار بار پڑھتے رہیں۔ چلیے ان مختصر تمہیدی کلمات کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں سورہ اعراف آیت نمبر 50 آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا کانورزیشن ذکر کیا، دونوں آپس میں مکالمہ کریں گے، دونوں آپس میں بات کریں گے۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ جہنمی جہنم کی تکلیفوں میں، عذابوں میں، انگاروں میں تڑپ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے۔ روتے روتے جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے، اس منظر کو، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچا ہے، کہا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی لوگ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اے جنتیوں بڑی بھوک لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، ذرا پانی ہمیں بھی پلا دو، ذرا کھانا ہمیں بھی کھلا دو، جو پانی اللہ تمہیں دیا ہے وہ پانی ہمیں بھی پلا دو، جو روزی اللہ تمہیں دیا ہے وہ روزی ہمیں بھی کھلا دو۔ جنتیوں کا جواب سنیے، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے اے جہنمیوں، جنت کا کھانا اللہ کافروں پہ حرام کر دیا ہے، جنت کا پانی اللہ مشرکوں پہ حرام کر دیا ہے، جنت کی روزی، جنت کا غذا اللہ گنہگاروں پہ حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی میں دین کو مذاق بنا لیا تھا، دین کو کھلواڑ بنا لیا تھا، دین کی باتیں سنتے تھے، اس کان سے سننا، اس کان سے چھوڑ دینا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے رہنا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے تم آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو بھول گئے، آج میں تم کو بھول گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، قرآن کریم اگر آپ غور سے ترجمے سے پڑھیں گے، قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا ذکر کرتا ہے، بار بار، اور اللہ نے بتا دیا جنت کس کے لیے، اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے ہے، نیک بندوں کے لیے، اور جہنم کس کے لیے، اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے، جہنم نافرمانوں کے لیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ ایمان بالیوم الآخر کا تقاضا یہ ہے کہ جنت اور جہنم پر ایمان لایا جائے اور ان پر یقین کیا جائے۔ حضرات، دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کی جگہ ہے، دنیا یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ شیطان انسانوں کو دنیا میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دھوکے میں مبتلا کیا ہے۔ انسان اس دھوکے کی دنیا میں یوں جی رہا ہے، قبر کو بھلا کے، آخرت کو بھلا کے، جنت کو بھلا کے، جہنم کو بھلا کے، قیامت کو بھلا کے، ایسے جی رہا ہے گویا کہ مرنا نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ انسان ہمیشہ یہاں رہے گا،
تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے بار بار جنت کا، جہنم کا، آخرت کا ذکر کرتا ہے قرآن میں، تاکہ انسان بدل جائے، تاکہ انسان سدھر جائے، آخرت کی تیاری کر لے، شیطان سے دور ہو جائے، دنیا سے دھوکہ نہ کھائے، شیطان سے دھوکہ نہ کھائے، اور دنیاوی تکلیفوں کو کسی طرح برداشت کر لو۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے کسی طرح صبر کر لو، ورنہ جہنم کے عذابوں کو صبر کرنا پڑے گا۔ دنیا کی اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں برداشت کر لو، ورنہ جہنم کی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور دنیا کی تکلیفیں، عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جہنم کی تکلیف کے سامنے بے معنی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے وہ جہنم کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ روزہ رکھتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے وہ جہنم کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تراویح پڑھتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے وہ جہنم کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے صبر کرو، برداشت کرو، ورنہ جہنم کے عذابوں کو برداشت کرنا ہوگا، جہنم کی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ محترم سامعین و سامعات، جہنم کیا ہے؟ جہنم کے مختلف عذاب ہیں۔ آج کے اس بیان میں، اس خطاب میں یہی بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ جہنم میں تو ویسے تو بہت سارے عذاب ہیں، چند عذابوں کی قسموں کو بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو جہنم یہ آگ ہی آگ ہے۔ جہنم وہاں سائے آگ کے، سائبان آگ کے، بستر آگ کے، جہنم میں آگے سے آگ، پیچھے سے آگ، چاروں طرف سے آگ ہی آگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے 70 درجے بنائے ہیں۔ کتنے؟ 70 درجے۔ ان میں سے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کو بانٹ دیا ہے۔ ایک حصے کو، یہ پٹرول، یہ ڈیزل، یہ کیروسن، یہ آگ، یہ گیس، یہ کرنٹ وغیرہ جو بھی ہے دنیا کے، یہ ساری انگاروں کو، آگ کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو جہنم کے 70 حصوں میں کا بس ایک حصہ ہے، اور باقی جہنم میں دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 60 پر 9 درجے حرارت میں بڑھ کے، اور دنیا کی ایک حصے کی آگ میں وہ طاقت ہے وہ اسٹیل کو پگھلا دیتی ہے، دنیا کی آگ میں وہ طاقت ہے وہ لوہے کو نرم کر دیتی ہے۔ تو سوچو، دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے حرارت میں جہنم کی آگ بڑھ کر ہے، اس آگ کو تم کیسے برداشت کرو گے؟ یہ گوشت پوست والا انسان اپنے گناہوں کی پاداش میں جب جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا کیسے برداشت کرے گا وہ؟ حضرات، جہنم میں ایسا نہیں کہ ایک طرف آگ ہوگا ایک طرف آگ نہیں ہوگا، چاروں طرف سے آگ ہوگا، سائے آگ کے، سائبان آگ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، جہنم میں اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، نیچے سے بھی آگ ہوگا، چاروں طرف سے آگ۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ اس آگ کے ذریعے سے تم کو ڈرا رہا ہے، یا عبادی فتقون، اے میرے بندو ڈر جاؤ، یہ آگ ہے تم ڈر جاؤ، اس آگ سے بچنے کے لیے دنیا میں کوشش کر لو۔ دیکھیے جہنم میں ہر چیز آگ سے ہوگی، جو غذا ہوگی جہنم میں جہنمیوں کو کھانے کے لیے، ایک تو زقوم ہے اور دوسرا زری ہے۔ زری کسے کہتے ہیں؟
وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، وطعاما ذا غصۃ، ایسا کھانا جہنم میں دیا جائے گا انسان کھائے گا تو حلق میں اٹک جائے گا، نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے، حلق میں کانٹے دار غذا، کانٹے دار کھانا دیا جائے گا، وہ کانٹے حلق میں اٹک جائیں گے۔ ہم مچھلی کھاتے ہیں، یہ کانٹا اگر حلق میں اٹک جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ پورا غذا کانٹے ہوں گے، بھوک اتنی سخت لگ رہی ہوگی ان کانٹوں کو ہی کھا لے گا جہنمی، اٹک جائیں گے، اٹک جائے گا، نہ نگلے گا نہ اگلے گا۔ ایک اور غذا کا ذکر کیا، زقوم۔ زقوم کسے کہتے ہیں؟ جہنم میں ایک جھاڑ ہے، اس کا غذا ہے، اتنا خطرناک اتنا زہریلا جھاڑ ہے وہ، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم کے رس کا یہ قطرہ اگر زمین پہ گر جائے پوری زمین کڑوی ہو جائے گی، زمین کے پورے درخت پوری فصل بدمزہ ہو جائے گی، کڑوی اور کسیلی ہو جائے گی پوری فصل۔ صرف یہ قطرہ، زقوم کا یہ قطرہ پوری زمین کو زہریلی کر سکتا ہے۔ سوچو ذرا جب جہنمی زقوم کھائے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا کھانا یہ گنہگاروں کے لیے، کالمہل یغلی فی البطون، جہنمی یہ زقوم کھائیں گے نا پیٹ ویسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں گرم پانی کھولتا ہے۔ اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کھانا تو ایسا خطرناک ہے، پانی پینے کے لیے دیکھیں گرم گرم پانی دیا جائے گا، گرم گرم۔ کتنا گرم پانی؟ جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا پانی۔ دنیا کی آگ میں ہم گرم کرتے ہیں پانی پینے کے لیے، 2-3 گھنٹے چولہے پہ پانی گرم کرو، کتنا گرم رہتا پانی؟ پی سکتے آپ؟ پانی نہا سکتے آپ؟ 2-3 گھنٹے گرم کرنے کے بعد وہ پانی نہا سکتے آپ؟ ذرا گرم ہے تو ٹھنڈا پانی ملا لیتے اس میں۔ اللہ اکبر، پینے کے لیے گرم گرم جہنم کا پانی دیا جائے گا۔ جب پینے کے لیے وہ بندہ گلاس منہ کے قریب لائے گا اس کی بھاپ اتنی خطرناک ہوگی، یشوی الوجوہ، قرآن کہتا ہے پینے سے پہلے اس کے بھاپ ہی اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا، اس کی بھاپ سے چہرہ بھنا جائے گا، پھر بھی اتنی پیاس لگ رہی ہوگی اسی پانی کو جہنمی پی لے گا۔ فقطع امعاءہم، اللہ نے فرمایا پیتے ہی پوری اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، انتڑیاں کٹ جائیں گی، اتنا خطرناک پانی، گرم گرم پانی دیا جائے گا۔ اور سورہ حاقہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غسلین انسان کو دیا جائے گا۔ غسلین کسے کہتے ہیں؟ پیپ، جہنمیوں کے پھوڑوں پھنسیوں سے نکلنے والا پیپ، سڑا ہوا خون اور پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑو اسے، 70 ہاتھ لمبے زنجیروں میں جکڑو اسے، جہنم میں ڈھک لو اسے، پکڑو اسے زنجیروں میں جکڑو اسے، جہنم کے اندر ڈھک لو اسے۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ عظمت والے پروردگار پہ اس کو ایمان نہیں تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتا نہیں تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اس کے لیے گرم پانی کے سوا یہاں کچھ نہیں۔ ولا طعام الا من غسلین، اور اس کے لیے پینے کے لیے جہنمیوں کے جسموں سے رسنے والا پیپ دیا جائے گا، گندا پانی جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا۔
کیسا عالم ہوگا آپ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب کا ذکر کیا۔ سورہ حج کھول کے پڑھیے آپ، اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ سے تراش کر کے اللہ کپڑے پہنائے گا۔ ہم دنیا میں کپڑے لینے کے لیے جی کپڑوں کے شاپ کو جاتے ہیں، ایک تھان سے کپڑا کاٹتے ہیں، بولتے ہیں کاٹن کا کپڑا ہونا، نرم رہنا، پسینہ چوس لینا، جسم کو تکلیف نہیں ہونا، کتنا خیال کرتے، جسم کو تکلیف نہیں ہونا۔ اب جہنم میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے کاٹ کے کپڑا بنائے گا، انگاروں کا لباس۔ کیا حال ہوگا، انگار کا ایک ڈھیلا ہاتھ میں رکھ لیجئے 2 منٹ، کیا حال ہوگا، پورے جسم کو انگار لگا ہوا ہے، کیسے چرکے لگ رہے ہوں گے، کتنی تکلیف میں ہوگا وہ، یہ ایک عذاب۔ اس کے بعد کیا فرمایا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، سر کے اوپر سے گرم گرم پانی ڈالا جائے گا، سر کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی، جوش مارتا ہوا گرم پانی۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جیسے ہی وہ پانی سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا پورا جسم، چمڑی اس کی پگھل جائے گی، انتڑیاں اندر کے پیٹ میں پورے کٹ جائیں گے، سب پگھل جائیں گے۔ اور تیسرا عذاب یہ ہوگا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، فرشتے لوہے کے گرز لے کے کھڑے ہوں گے، اسے ماریں گے، لوہے کے ہتھیار لے کے ماریں گے۔ اللہ اکبر، ایک موٹی لکڑی لے کے انسان کو مارے تو انسان مر جائے گا، یہاں تو لکڑی نہیں، لوہا ہوگا فرشتوں کے ہاتھوں میں، لوہے کی ستیاں، لوہے کے ہتھوڑے، لوہے کے گرز لے کے یہ فرشتے ماریں گے انسان کو۔ ماریں گے تو اتنا تکلیف ہوگی انسان کو، وہ جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب کبھی یہ جہنمی درمیان سے نکل کے آہستہ آہستہ کھستے کھستے جہنم سے باہر نکلنے کے لیے قریب آ جائیں گے، اب سمجھیں گے ہم جہنم سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تو فرشتے پکڑ کے ان کو پھر جہنم کے بیچ میں ڈال دیں گے۔ اعیدوا فیہا، فرشتے ان کو پھر ان کی محنت پہ پانی پھیر کے پھر جہنم کے بیچ میں لے جا کے ان کو ڈال دیں گے۔ اور اسی طریقے سے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب کا ذکر کیا، وہ کیا ہے، جہنمیوں کی چمڑیاں وقتاً فوقتاً بدلی جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں جو عذاب ہوگا، عذاب کو محسوس کرنے کی صفت چمڑی میں ہوتی ہے۔ چمڑی اگر بار بار جلے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو اللہ کیا کرے گا، یہ چمڑی کو بار بار بدلے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب یہ چمڑیاں جل جائیں گی، اللہ چمڑی کو بدل کے نئی چمڑی چڑھائے گا۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکے۔ تو چمڑیاں بدلنے کا عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر رکھا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب کا ذکر کیا، کیا ہے وہ، جہنمی کو ٹیٹ جگہ میں ڈال دیا جائے گا، تنگ جگہ، ایسا ٹیٹ جگہ نہ ہل سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب جہنمی کو لوہے کی رسیوں سے باندھ کر جہنم کے ٹیٹ جگہ ڈال دیا جائے گا، اتنی تکلیف ہوگی، تکلیف کی وجہ سے جہنمی موت کو پکارے گا، اے موت تو کہاں ہے، آجا میرا کام تمام کر جا، موت کو پکارے گا، اتنی تکلیف ہوگی بندے کو۔ ٹیٹ جگہ سے مراد ابن کثیر وغیرہ دوسرے مفسرین لکھتے ہیں جہنم میں انگار سے بنے ہوئے صندوق ہوں گے،
انگار کے بنے ہوئے صندوق میں انسان کو ڈال کے صندوق بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لکڑی کے صندوق میں ڈالے تو انسان کا کیا حال ہوگا، یہاں تو جہنم میں انگاروں کے صندوق۔ کیوں صندوق میں کیوں ڈال کے بند کریں؟ تاکہ انسان حرکت نہ کرے۔ کیوں حرکت کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا، رسیوں سے باندھ دیا جائے گا، صندوق کے اندر بند کر دیا جائے گا، ٹائٹ جگہ میں کس دیا جائے گا۔ کیوں ایسے حرکت نہ کرے؟ اس لیے کہ جب انسان کو مار پڑتی ہے حرکت کرنے سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ ٹیچر بچے کو مارتا ہے ہاتھ پہ تو ہاتھ بچہ ہلاتا ہے تو تکلیف کم ہوتی ہے۔ آپ کے پیر کو مار لگتا ہے، ہاتھ سے رگڑنے سے حرکت کرنے سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ تو یہ تخفیف بھی نہیں جہنم میں، عذاب میں اتنی بھی کمی نہیں جہنم میں، مکمل عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی خطرناک عذاب ہے، بندہ موت کو پکارے گا۔ اللہ فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، یہ ایک موت نہیں، دو موت نہیں، 1000 بار موت کو پکار لے۔ آج موت کو بھی موت آ چکی ہے، تجھے موت آنے والی نہیں۔ کیسے کیسے عذاب ہیں آپ ذرا غور کریں۔ جہنم کے اندر کئی وادیاں ہیں، وادی کا مطلب بہت بڑے گڑھے ہیں جہنم کے اندر۔ اس میں سے ایک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے۔ اس وادی کا نام کیا ہے؟ ویل۔ اتنی خطرناک وادی ہے ویل کہ اس وادی سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ابن جریر الطبری وغیرہ لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ویل نامی جگہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہے۔ اس میں صدید اہل النار، جہنمیوں کا پیپ ہوگا، جہنمیوں کا سڑا ہوا خون ہوگا، جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والا بہنے والا گندا پانی ہوگا۔ اس گندے پانی کو، اس گڑھے کو ویل کہتے ہیں۔ بہت گندی جگہ، بہت خطرناک جگہ۔ اور اس جگہ میں کون جائیں گے؟ 4 قسم کے لوگ جائیں گے۔ کتنے قسم کے؟ قرآن کہتا ہے 4 قسم کے لوگ جائیں گے۔ پہلی قسم کے کون؟ ڈنڈی مارنے والے، ترازو میں کمی بیشی کر کے تولنے والے، اس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ویل للمطففین، ویل نامی وادی کی وعید سنائی گئی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں ہے کہ دوبارہ اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے؟ کیا کرتے؟ کوئی آٹو ڈرائیور اگر میٹر سیٹ کر دیتا ہے پیسے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی اسی میں آتا ہے، ترازو میں زور سے سامان ڈالتا ہے تاکہ جلدی نیچے آ جائے، اوپر آنے سے پہلے مال نکال کے دے دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل نامی جگہ ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے کہا فویل للمصلین۔ دوسرے قسم کے لوگ جو ویل نامی وادی میں جائیں گے کون ہیں؟ فویل للمصلین، ویل نامی وادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے۔ سستی کے ساتھ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی جلدی نماز پڑھنا، جلدی جلدی سجدے، جلدی جلدی رکوع، اللہ کا ذکر کم کرنا، جلدی جلدی نماز پڑھنے والے، اس کو کہتے سستی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یا ہمیشہ لیٹ نماز پڑھنے والے، آخری وقت میں نماز پڑھنے والے۔ جی نمازوں میں کبھی سستی نہ کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 نماز ملا کے پڑھتے۔ فجر کی نماز بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کب پڑھتے جی؟ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ ہماری عادت یہ ہے سورج نکلنے کے بعد جب نکلتے ہیں آٹو نگر یا آفس کو 8 بجے یا 9 بجے پڑھ کے 2 رکعت نکلتے ہیں۔ کیا جگہ تو فجر کی نماز پڑھ لی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بتایا سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے تو قبول ہوگی. آپ روزانہ عادت بنا لیے سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نیند کی قربانی کرنا مشکل ہے آپ کے لیے. آرام سے جب اٹھتے ہیں نا تب پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نمازوں میں سستی کرنا. بعض لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے، 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے. یہ ہمیشہ عادت اچھی بات نہیں. تو نمازوں میں سستی کرنے والوں کے لیے، دیر سی نماز پڑھنے والوں کے لیے، جلدی جلدی نماز پڑھنے والوں کے لیے فویل للمصلین، بے نمازیوں کے لیے نہیں کہا، نماز پڑھنے والوں کے لیے وادی ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ، بیزارگی کے ساتھ. جو سستی بیزارگی سے نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ حال ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ لگائیں. اس کے بعد تیسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے. ہمیشہ کسی انسان کے پیٹھ کے پیچھے بولتے رہنا، اس کی عزت کو پامال کرتے رہنا، اس کے خلاف باتیں کرتے رہنا، اس کے خلاف اس کے پیٹھ کے پیچھے تانے کسنا، الزام لگانا، اس کی بے عزتی کرنا لوگوں کے سامنے، ان ویسے کا، ان ویسے کی. جی تو ایسے لوگوں کو بھی ویل ہے. فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر چاڑی چغلی کرنے والوں کے لیے، ہر غیبت کرنے والوں کے لیے، پیٹھ پیچھے دوسروں کی عزت کو پامال کرنے والوں کے لیے ویل نامی وادی کی وعید ہے. اور چوتھے قسم کے کون ہیں؟ چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل نامی وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی طرف سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے. اپنی بات کو اللہ رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنی بات کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے. حضرات آج کل تو موبائل فون کا زمانہ ہے. کوئی بھی میسیج آتا ہے سوچے سمجھے بغیر ہم دوسروں کو فوراً سینڈ کر دیتے ہیں، دوسروں کو شیئر کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں بناتے ہیں ایسے ہی بیٹھ کے نیچے بخاری لکھ دیے، مسلم لکھ دیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہہ دیتے ہیں. اپنی طرف سے باتیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، قرآن میں ہے. اب کون چیک کرتا ہے؟ بات اچھی ہے سمجھ کے دوسروں کو شیئر کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے ویل نامی وادی کا، جہنم کا گڑھا ہے جو اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی بات ہے. تو حضرات یہ 4 قسم کے لوگ اس گندے خون میں، پیپ میں، جہنم کی ویل نامی وادی میں جائیں گے. پہلا کون ہے؟ ترازو میں کمی بیشی کرنے والا، ڈنڈی مارنے والا. دوسرا کون ہے؟ نماز تو پڑھتا ہے مگر سستی اور دیر سے پڑھتا ہے. تیسرا کون ہے؟ غیبت اور چغلی کرنے والا. اور چوتھا کون ہے؟ اپنی طرف سے لکھ کے کسی اور کی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنے والا. تو حضرات اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سب باتوں سے پرہیز کرے. اسی طریقے سے جہنم کی جو عذابوں کی قسمیں ہیں اس میں سے جہنم میں ایک عذاب ہے ٹھنڈک کا عذاب. جیسے انسان کو حد سے زیادہ گرمی ناقابل برداشت ہے، ویسے ہی انسان کو حد سے زیادہ سردی بھی ناقابل برداشت ہے. تو جہنم کے عذابوں کی ایک قسم ہے ٹھنڈک کا عذاب. ٹھنڈک کا عذاب کیسا رہتا ہے اگر معلوم کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چپل نکال کے آئس کے بڑے ڈھیلے پہ کھڑے ہو جائیے، یا کسی بڑے فریج کے اندر داخل ہو کے ڈور بند کر لیجئے، معلوم ہوگا ٹھنڈک کا عذاب کتنا خطرناک ہے. 5-10 منٹ میں خون رک جائے گا، جان چلے جائے گی. بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو. ٹھنڈک کا عذاب ہمارے پاس تو ادھر موسم سرما میں سردی کم ہوتی ہے، کسی مقام پہ برف گرتا ہے آسمان سے، کتنی تکلیف ہوتی ہے.
تو ٹھنڈک کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں رکھا ہے، اور اس کا نام ہے زمہریر۔ اس کا نام کیا ہے؟ زمہریر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، یا ربی اکل بعدی بعضا، اے اللہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس کی اجازت دیا۔ نَفَسٌ فِي الشِّتَاء، یہ ایک سانس موسم سرما میں، وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، یہ ایک سانس موسم گرما میں۔ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَهُ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَهُ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یہ سخت سردی جو محسوس کر رہے ہو، یہ سخت جو گرمی تم محسوس کر رہے ہو، یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے۔ جہنم ایک سانس چھوڑتی ہے، دنیا میں گرمی پھیل جاتی ہے۔ جہنم ایک سانس کھینچتی ہے، دنیا میں سردی بھر جاتی ہے۔ تو دنیا میں یہ سردی گرمی کے جو موسم ہیں، سائنس اس کی کوئی بھی تفسیر کرے، سائنس کیا ہے؟ ظاہری باتوں پہ بحث کرتی ہے، لیکن ہماری شریعت اور ہمارا دین جو ہے یہ باطنی باتوں پر بحث کرتا ہے، سمجھے کیا؟ تو اس لیے ہمارا دین، ہماری شریعت یہ کہتی ہے یہ سردی دنیا کے اندر، یہ گرمی جو ہے جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اس سردی گرمی کے موسموں کے پیچھے جہنم کے سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا نظام کار فرما ہے، وہ سسٹم ہے جہنم کا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، گرمی کا زمانہ ہے۔ آج مئی کی 3 یا 4 تاریخ ہے، کتنی سخت گرمی ہے، باہر انسان جا نہیں سکتا۔ تو جیسے گرمی کو ہم برداشت نہیں کرتے، ویسے سردی کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں عذاب جہنم میں ہیں، گرمی کا عذاب بھی، انگار کا عذاب بھی، اور سردی کا عذاب بھی، برف کا عذاب بھی۔ اسی طریقے سے دیکھیے، عذاب جہنم میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں کچھ لوگ، ان کے ہاتھ میں چھری ہوگی، ان کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی ہتھیار ہوگی، اس چھرا لے کر اپنے پیٹ میں بھونک رہے ہوں گے اور تکلیف سے چلا رہے ہوں گے۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے عذاب دے رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ان کے ہاتھ میں زہر ہوگا، زہر چاٹ رہے ہوں گے، تکلیف سے چلا رہے ہوں گے، زہر چاٹ رہے ہوں گے، تکلیف سے چلا رہے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ جہنم کے ایک دم اوپر بالائی حصے پر جائیں گے اور وہاں سے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ یہ قسم قسم کے عذاب ہوں گے جہنم میں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ان کو عذاب ایسے کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی زندگی کی ناشکری کرنے والے، نعمت زندگی کی ناشکری کرنے والوں کا یہی عذاب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہ بحدیدۃ، یہ خودکشی کر لینے والے لوگ، نعمت زندگی کی ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو جان نکالنے والے، خودکشی کرنے والے، سوسائڈ کر لینے والے لوگ ہیں یہ۔ فرمایا کہ من قتل نفسہ بحدیدۃ، جو آدمی کسی لوہے کی ہتھیار سے، چھری سے اپنے آپ کو قتل کر لے گا، فحدیدتہ فی یدہ، قیامت کے دن جہنم میں وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، یتوجہ بھی فی بطنہ، وہ اپنے جسم میں بھونک رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا۔ یہی فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے، مدت دراز کے لیے یہی سزا ہے۔ ومن قتل نفسہ بسم، اور جو آدمی دنیا میں زہر چاٹ کے مر گیا، زہر کھا کے سوسائڈ کر لیا، فسمہ فی یدی، جہنم میں بھی وہی سزا ہے، وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، چاٹ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، چاٹ رہا ہوگا، تکلیف سے چیخ رہا ہوگا۔ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، اور جہنم میں مدت دراز تک یہی سزا۔
اور جو آدمی دنیا میں کسی اونچی جگہ جا کے نیچے گر کے سوسائڈ کر لیتا ہے، کسی بلڈنگ کے اوپر سے گر کے مر جاتا ہے، اس کو جہنم میں وہی سزا ہے، اوپر بالا حصے میں جائے گا اور جہنم کے اندر جا کے گرے گا۔ کتنا گہرا ہے معلوم جہنم کتنا ڈوغن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک پتھر جہنم کے اندر اگر آپ پھینکیں گے، جہنم کے نیچے جانے کے لیے 70 سال لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی کتنی بھی بڑی بلڈنگ ہو، سب سے بڑی بلڈنگ بھی چڑھ کے آپ ایک پتھر پھینکیے، کتنا دیر لگتا؟ گھنٹہ لگتا؟ 5 منٹ لگتا؟ منٹ کے اندر نیچے گر جاتا۔ دنیا کی کتنی بھی بڑی بلڈنگ چڑھ جاؤ آپ، لیکن جہنم کے اندر پھینکیں گے تو پتھر 70 سال کے بعد جا گرے گا۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر سوسائڈ کر لیتے ہیں اوپر سے نیچے گر کے، ان کو یہ سزا ہے کہ جہنم کے اوپر سے جہنم کے گڑھے میں گرایا جائے گا، اور یہی سزا ان کو ملتی رہے گی۔ حضرات گرامی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے زندگی، زندگی دینے والا ہی زندگی لینے کا حق رکھتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے زندگی کو ختم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں زندگی میں کتنی بھی کٹھنائیاں آپ کو آنے دو، کتنی بھی آزمائشیں آنے دو، کتنے بھی بیماری آنے دو، ان پریشانیوں کا مقابلہ ہمت سے کرو، ان بیماریوں تکلیفوں کا مقابلہ صبر کے حوصلے سے کرو۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، اگر آپ کو زندگی اتنی ٹائٹ ہو گئی، دنیا میں جینے سے مرنا ہی بہتر دکھتا ہے، آپ کو جینا عذاب ہو گیا ہے، دنیا بہت ٹائٹ ہو گئی، آپ کو جینے سے مرنا ہی آپ کو اچھا دکھتا ہے، تو آپ اللہ سے موت اگر مانگنا ہے تو ادب سے مانگو۔ طریقہ بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا طریقہ بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به، تم میں سے کوئی بھی ہرگز موت کو نہ مانگے، موت کی خواہش نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، اگر مرنا ہی ہے، مرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے دنیا کے اندر جینے کا، تو اللہ سے اس طریقے سے موت مانگو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اے اللہ جب میرا جینے سے مر جانا بہتر ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ یہ طریقہ ہے، لیکن اپنے آپ کو سوسائڈ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اور حضرات آخری بات، عذاب جہنم کی ایک شکل یہ ہے کہ جہنم کے اندر مشرک کافر کے ساتھ، مشرکوں کو کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو مشرکوں اور کافروں کے ساتھ جہنم میں ان کی خداؤں کو بھی ڈالا جائے گا جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ وہ پتھر جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ بت جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ جھاڑ جہنم میں ڈالا جائے گا جس کو وہ پوجا کرتے تھے، وہ آستانہ جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کی بھی وہ پوجا کرتے تھے اس مشرک اور کافر کے ساتھ اس کے خدا کو بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حطب جہنم، تم کو اور تمہارے ان خداؤں کو جن کی تم پوجا کرتے تھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں جی؟ پتھر کو کیوں اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ جھاڑ نے کیا گناہ کیا، کیا قصور کیا؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جھاڑ کو عذاب دینے کے لیے نہیں، پتھر کو عذاب دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے خداؤں کو ان کے ساتھ جہنم میں اس لیے ڈالے گا تاکہ ان کو پتہ چلے جن کو ہم خدا سمجھ کے عبادت کر رہے تھے حقیقت میں وہ خدا نہیں، وہ بھی آج ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے۔ جہنمیوں کو، ان کافروں کو، مشرکوں کو بے عزت کرنے، ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن سورج اور چاند کو لپیٹ کے اللہ جہنم میں ڈال کے جلائے گا، سورج اور چاند کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ سے دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کی ہے، سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔
تو اللہ سورج و چاند کو عذاب دینے کے لیے نہیں ڈالے گا جہنم میں، بلکہ ان کی پوجا کرنے والوں کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو عذاب دینے کے لیے ڈالے گا۔ تو کچھ لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا ہوتی ہے دنیا کے اندر، بڑی تعداد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت کرتے ہیں ان کا بت بنا کے، تو کیا ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جو لوگ نیک بندے ہیں ان کو تو جہنم سے الگ رکھا جائے گا، ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ بہرحال حضرات باتیں تو بہت ہوتی ہیں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، اور بچنے کے لیے دعا بھی کرنا ہے، عبادت کرنا پھر دعا کرنا، یہ دونوں بہت ضروری ہے۔ خالی دعا کر لیں گے عبادت نہیں کریں گے بیکار ہے، تو عبادت بھی کرنا جہنم سے بچنے کے لیے اور دعا بھی کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے انگاروں کے عذاب سے بچا لے، تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو یہ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہر نماز میں جہنم سے بچنے کے لیے اتحیات میں دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر، بعض روایتوں میں قبر کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں جہنم کے عذاب کا ذکر ہے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے تو مجھے بچا لے، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں بھی ذکر ہے۔ پیارے نبی کی بہترین دعاؤں میں سے روزانہ یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی۔ اس لیے حضرات جس کے آنکھوں کے سامنے جہنم کے ہولناک مناظر ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جس کی نظروں کے سامنے جہنم کے یہ عذاب ہو وہ نمازوں میں کبھی سستی نہیں کرتا، جس کی نظروں کے سامنے جہنم کے عذاب کا نظارہ ہو وہ کبھی غیبت نہیں کرتا، وہ کبھی چغلی نہیں کرتا، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ وہ ذمہ دار بن کے جیتا ہے۔ مسجدوں سے وہی آدمی دور ہوتا ہے جس کو جہنم کی ڈر نہیں ہے، نمازوں سے وہی آدمی دور ہوتا ہے جس کی نظروں کے سامنے جہنم کے عذاب نہیں ہے، دنیا میں جھوٹ وہی بولتا ہے جس کو جہنم کا ڈر نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم سب عبادت بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ جہنم کے عذاب سے بچنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، رمضان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور جہنم کی ہر رات اللہ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بھی شامل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ رات کے اندھیارے میں جو گناہ ہو گئے معاف فرما، دن کے اجیالے میں جو گناہ ہو گئے معاف فرما، اے اللہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو گئے معاف فرما، اے اللہ چھپ چھپ کر جو گناہ کیے معاف فرما، اے اللہ کھلم کھلا جو گناہ ہو گئے معاف فرما، آنکھوں سے جو گناہ ہو گئے معاف فرما، کانوں سے جو گناہ ہوئے معاف فرما، زبان سے جو گناہ ہوئے معاف فرما، دل و دماغ سے جو گناہ ہوئے معاف فرما، ہمارے ہاتھ پیر سے جو گناہ ہوئے معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، دنیا میں دین کو زندہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، حق کو سربلندی عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اے اللہ ہر گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، ہر گلی سے جنازہ اٹھ رہا ہے، ہر محلے سے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، اے اللہ کیا خبر کب ہمارا جنازہ اٹھ جائے، اے اللہ اس سے پہلے ہم کو جہنم سے بچنے کے لیے توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجدیں خالی ہو چکی ہیں، اے اللہ بہت سارے مقامات پہ مسجدوں کو
تالا لگ چکا ہے، مسجدوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، قبرستان کے دروازے کھل چکے ہیں۔ اے اللہ اتنے لاشیں، اتنے مردے قبرستان میں دفن ہو رہے ہیں، اے اللہ قبرستان میں بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ عذاب ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں نے اس عذاب کو بلایا ہے، ہماری بے دینی نے اس عذاب کو دعوت دی ہے، ہمارے سستی کاہلی نے اس عذاب کو دعوت دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے نافرمانیوں نے اس عذاب کو بلایا ہے۔ اے اللہ ہم کو تیرے فرما بردار بندے بنا لے۔ اے اللہ ایسے پکے مسلمان، نمازی مسلمان مر رہے ہیں، اے اللہ ان کو کفن پہنائے بغیر دفنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ باپ مر گیا تو بیٹا قریب نہیں جاتا، بیٹا مر گیا تو باپ قریب نہیں جاتا۔ اے اللہ کئی لاشوں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے، مرنے کے بعد کرسی پہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے لاش، اولاد اس کو چھونے کے لیے ڈر رہی ہے۔ اے اللہ یہ عذاب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے اوپر رحم فرما۔ تو رحیم ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما، تو ہم سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم سب توبہ کرتے ہیں، تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ہمارے اوپر رحم فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔